عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مطلب 3-4 شعر سماعت فرما لیں کہ کہہ گئے شبیر دیکھو کیا فضیلت موت ہے. کہہ گئے شبیر دیکھو کیا فضیلت موت ہے. ذلتوں کی زندگی میں دیتی عزت موت ہے. ذلتوں کی زندگی میں دیتی عزت موت ہے کہ موت کے خالق کا بھی انکار ہوتا ہے مگر موت کے خالق کا بھی انکار ہوتا ہے مگر موت کے منکر نہیں ایسی حقیقت موت ہے. موت کے منکر نہیں ایسی حقیقت موت ہے کہ موت دیتی ہی نہیں مہلت کسی کو بھی مگر
موت دیتی ہی نہیں مہلت کسی کو بھی مگر در پہ زہرا کے فقط لیتی اجازت موت ہے، در پہ زہرا کے فقط لیتی اجازت موت ہے کہ مومنوں اس سے بڑی ہوگی نہ کوئی بھی خوشی، راستہ تم کو جو لے جائے گا جنت موت ہے، راستہ تم کو جو لے جائے گا جنت موت ہے کہ نعمتوں پہ شکر جب شارف ہے اس پہ بھی کریں کیونکہ رب کی ہی طرف سے ایک نعمت موت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور چار میں سے سماعت فرما لیں، چونکہ مرحوم قاسم رضا مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تو سماعت فرمائیں کہ قبض کرتا روح ہے مومن کی اس طرح خدا، قبض کرتا روح ہے مومن کی اس طرح خدا، جس طرح ہوتی ہے شارف پھول سے خوشبو جدا، جس طرح ہوتی ہے شارف پھول سے خوشبو جدا، کہ رو رہے تھے اقربا پر قبر کا منظر تھا اور رو رہے تھے اقربا پر قبر کا منظر تھا اور ہو کے خوش حیدر یہ کہتے آ گئے قاسم رضا، ہو کے خوش حیدر یہ کہتے آ گئے قاسم رضا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آئیے بسط ادب و احترام میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا علامہ منتظر صاحب قبلہ کی خدمت میں، آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے تمام مومنین و مومنات خصوصاً سید قاسم رضا مرحوم، سید کاظم حسین مرحوم اور داماد مہدوی پور تمام صاحبان کی روح کو بخش دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یہ آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی. ظاہراً سورہ نحل کی آیت ہے، مشہور ہے اس موضوع سے متعلق کہ انسانی تمام زندگی مرکوز ہے خالی ان دو چیزوں پر. اللہ کے نزدیک کہ جو اللہ نے اعلان عام کیا ہوا ہے. یوں ظاہر ہے کہ اس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور جو کائنات میں انسان خلق ہوئے ہیں تو ان کو حیات ہے دی ہے تو زندگی تو کریں گے ہی، لیکن مطلوب زندگی اللہ کے نزدیک نہیں. یہ حیوانی زندگی ہے کہ جو ایسا ہی کرے. اگر مطلوب زندگی جو ہے وہ ان دو شرطوں کے ساتھ ہے کہ عمل کرتا ہو اور وہ عمل صالح ہو. اس شرط کے ساتھ کہ عمل صالح بھی جو کرنے والا ہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اگر وہ عمل صالح انجام دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے تو پھر اس کی زندگی اللہ کی جانب سے مطلوب حیات ہے، اور اس مطلوب حیات کا نام اس نے رکھا حیات طیب. کہ ہم پھر ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی میں زندہ رکھتے ہیں، یعنی وہ زندگی جو کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں، ان کی زندگی پاکیزہ ہے. اور اس دنیا میں نے کہا اگرچہ ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ اطلاق ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی دونوں جگہ، گرچہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل اور ایمان کا نتیجہ جو ہے وہ وہاں ملے گا آخرت میں، تو چونکہ آخرت میں نتیجہ ملے گا لہذا وہاں کی پاکیزہ زندگی کی بات ہو رہی. بعض لوگ جو ہیں وہ مصر ہیں کہ یہاں حیات طیب سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں. اور دنیا میں کیسی حیات طیب وہ الگ ایک تفسیر اور ایک معنی کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف معنی کیا. کسی نے کہا کہ رزق حلال ہے،
کسی نے کہا کہ مال حلال ہے اور آبرو حلال ہے، کسی نے کہا کہ رزق، مال، معرفت، ایمان اور علم، ان ساری چیزوں میں جو اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہوگا وہ مراد ہے، اور خود اس کے ساتھ پاکیزگی باطن مراد ہے الی آخر۔ اور پھر ان سب کو سمیٹ کے یہ آج کل کے دور کے مفسرین کے نظریات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں اگر جمع کی جائیں کہ جو مختلف لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے کہ حیات طیب سے مراد رزق حلال ہے، یا حیات طیب سے مراد کسی نے کہا علم میں اللہ کی عطا ہے اور معرفت خداوندی، یا ایمان جو ہے مستحکم ہونا، یا یہ ساری چیزوں کو اگر سمیٹ کے کہا جائے تو وہ کہتے یہ ہیں اس دور کے لوگ اس طرح ہر آیت میں ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مزاحم نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، لہذا اطلاق جو ہے ان سب کو شامل ہے، یعنی یہ کہ علم میں بھی، ایمان میں بھی، مال میں بھی، رزق میں بھی، کتاب میں بھی، زندگی کے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، ہر جگہ اللہ کا لطف و کرم شامل ہو جائے کہ اس کی زندگی حلال اور طیب رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قدماء جو ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ممکن ہے اس کی وجہ اور وجوہات ہوں، روایات کہ اس کو سپورٹ میں لے کر کے اور اس کے پشتوانے کے ساتھ بولتے رہے ہوں، اس لیے ایک ایک چیز الگ الگ کے قائل ہوئے۔ مثلا مجاہد کسی چیز کے قائل ہیں، قتادہ کسی چیز کے قائل ہیں، اور ابن عباس کسی چیز کے قائل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو، لیکن چونکہ آپس میں تعارض نہیں ہے تو لفظ حیات طیب خود جو ہے عام ہے اور عمومیت اس کے اندر تنوین کے ساتھ ہے، لہذا سب شامل ہو سکتے ہیں، اس کے اندر سب آ سکتے ہیں ہر چیز کے۔ اگر اس کو بدقت توجہ کیا جائے تو قریب ہے اس معنی کو کرنے میں اللہ کا وہ قول کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو ان اہل القریٰ، اگر یہ تمام اہل قریہ آمنو ایمان لے آئے ہوتے، لفتحنا علیہم برکات، تو ان کے اوپر ہم برکات کے دروازے کھول دیتے۔ تو برکات ایک لفظ ایسی ہے جو جمع ہے برکت کی کہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے من کل شے ای ثبات، یعنی ہر شے میں ثبات اور پائیداری پیدا کر دینا۔ تو اگر اس آیت کو ان آیت کے اس لفظ کے مفہوم کی تشریح مان لی جائے کہ دوسری جگہ پہ اللہ جو ہے تشریح کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی واضح ہو جائے گا کہ مگر وہاں پر فقط اتنا ہی نہیں ہے، ایک لفظ چھوٹ گیا کہ اگر یہ اہل قریٰ لو ان اہل القریٰ آمنو، اور پھر بعد میں کیا ہے کہ واتقوا، تقوی بھی اختیار کریں، یعنی ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، صاحبان تقوی ہو جائیں، تو تب جو ہے لفتحنا، تب جو ہے ہم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ تو تقوی جو ہے وہ ظاہری طور پر اشارہ، چونکہ آمنو آ چکا ہے تو آمنو جو ہے وہ خود معین کر رہا ہے، مگر یہ کہ تاکید کے لیے لیا جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ظاہری طور پر آمنو کی ہی طرف ہے، یعنی اس میں ایمان داخل نہیں ہے۔
ولو کہ عمل کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمل قلبی ہے کہ من یعظم شائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی تعظیم جو ہے وہ دل کے بھی قلب کے بھی جو ہے تقوی کا باعث ہے، اور قلب چونکہ مرکز اعتقاد ہے لہذا یہ اعتقادی پہلو بھی رکھتا ہے، مگر یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ عمل کے بعد ہی آنے والا ہے اعتقادی پہلو، کہ اس لیے کہ تعظیم ہو، مگر یہ کہ پلٹ کے پھر آپ کہیں کہ تعظیم کا تعلق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شے کی معرفت نہ ہو، اور معرفت جو ہے پیدا ہوگی تبھی ایمان میں اس کے جلا آئے گی، تو جب ایمان ہوگا تو پھر اس کے بعد قلوب کا بھی تقوی ہوگا اور اعضاء اور جوارح کا بھی تقوی ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے اوپر ہم برکات کے دروازے کھول دیں گے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے اس کے ذیل میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مصداق واقعی تو اسی زمانے میں ظاہر ہوں گے کہ جب حضرت ظاہر ہوں گے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ آمنو اور واتقو کہ مصداق بارز ہیں تو ان کے سامنے برکات کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن باطن میں ابھی ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ مصداق واقعی وہ ہیں، لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو جو اس طرح کا ہے اس کے لیے ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے کہوں گا اور اس کا احساس آپ کر سکتے ہو تو کر لیں، اور میں کرواؤں گا کہ وہ یہ ہے کہ جن کو تقوی حاصل ہے انہی کے لیے برکات کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر عقل سلیم ہو تو دیکھیں آپ کہ کن کے لیے برکات کے دروازے کھلے ہیں۔ پوری دنیا کا آپ اگر جائزہ لیں تو صرف ان کے قدموں کے نیچے برکات الہیہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں۔ آپ تمام دیکھیں، اور میں بند کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے انتظام کیا ہے معادن کا، اور جو انتظام کیا ہے یہ بھرپور طریقے سے نعمت دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کے ان ناسبیوں کے لیے دیا ہے؟ وہ جہاں پر تیل کا منبع ہے وہ انہی لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ یہاں دیکھ لیں، یہاں کس کے پاس ہے؟ انہی لوگوں کے پاس ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اور عراق میں کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ کوئی اور قابض ہو جائے تو قابض ہونے کی بحث تھوڑی نہ ہو رہی ہے کہ جس کے قدم کے نیچے ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو صاحبان تقوی جو ہیں انہی کے قدم کے نیچے برکات کھولا ہوا ہے اللہ نے۔ اب آپ کہیں گے یہاں کیسے حمل کر رہے ہیں کہ یہی صاحبان تقوی ہیں، ناسبی کیوں نہیں ہے صاحبان تقوی؟ تو آپ ظاہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ظاہری نگاہ میں آپ سوچ رہے ہیں کہ نماز کا پڑھ لینا تقوی ہے، روزہ کا رکھ لینا تقوی ہے، یہ تو ذرائع تقوی ہیں، ان سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ما حاصل جو ہے کہا نہیں وہاں پر کہ کوئی چیز جو ہے یہ ملنے والی نہیں ہے کہ جو تم جب ذبح کر رہے ہو تو اس سے کیا ملے؟ کچھ نہیں، اس کا تقوی جاتا ہے اوپر، تو یہ ما حاصل عمل ہے۔ تقوی جو ہے ما حاصل عمل ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی جگہ تقوی کی ہے کہ پیغمبر سے جب کہا گیا کہ آپ اسے پھیلائیں اور بتائیں، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ 2 دفعہ پہلے ایسے ہی پیغام آیا، اس کے بعد نہ کیا، جب نہ کیا تو پھر کہا اگر نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو پھر وہاں پر جواب دیا جبریل کو کہ اس کی وجہ جو ہے نہ پھیلانے کی ہے کہ ہمیں استعفیٰ دلا دو۔ تو جبریل کی بھی آنکھیں کھل گئی کہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں آپ، یہ کیا؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا لِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، اس لیے کہ متقی بہت کم ہیں اور منافق بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت آل محمد اسی دل میں جا سکتی ہے جو متقی ہے،
توجہ کریں آپ، منافقین کی یہاں جا نہیں سکتی ہے. تو اب جو متقی ہے اس دنیا میں وہی ہوگا جس کے دل میں ولایت آل محمد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جن دلوں میں ولایت آل محمد جاگزی ہے وہی جو ہے تقوی کے مصادیق ہیں اور انہی کے قدموں کے نیچے برکات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب اس دنیا کے لحاظ سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ کدھر کدھر جو ہے وہ برکات الہیہ ہے. اور اللہ تو یہ مسکرا کے کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں، تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ظاہر بھی ہو، تمہیں دقت تو ہے نہیں، تمہاری عقلیں دقیق جاتی نہیں ہیں نیچے، اس لیے تم نہیں جان پاؤ گے کہ کیا ہم کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک فاسد کو دوسرے فاسد سے اس طرح سے ٹکرا دیتے ہیں کہ مومن کا فائدہ ہو جاتا ہے. فاسد کو لولا دفع اللہ ہے، اگر اللہ جو ہے بعض کو بعض فاسدوں کے ساتھ دفع نہ کرے تو زمین اور آسمان منہدم ہو جائیں. آپ حال قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ دو فاسد کو ٹکرایا، مومن کا فائدہ ہو گیا. تو مومن کا فائدہ ایسے ہی ہوگا جب جب مشکل زیادہ آئے گی. اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بہت، یعنی کئی آیتیں ہیں سلسلے میں کہ اس کے ذیل میں امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم امتحان بھی لیتے ہیں، آزمائش بھی لیتے ہیں. اب آپ کو ہم نے جب فراخی دیا اور ٹکرایا اور آپ کو فائدہ پہنچا تو آپ مست ہو گئے. اب مست جب ہوں گے تو ہم آزمائش کریں گے کہ آپ مست ہو گئے تو ہمیں بھول گئے یا ہمیں یاد رکھتے ہیں. تو اب اگر آپ ہمیں یاد رکھیں گے تو اس آزمائش سے آپ گھبرائیں گے نہیں، اور آپ کا نہ گھبرانا جو ہے یہی دلیل ایمان ہوگا. اور اگر اسی آزمائش پر آپ جمے رہ گئے تو یہی دلیل عمل صالح ہوگا. تو تم جو ہے فراخی بھی پاؤ گے، برکات بھی پاؤ گے، سب کچھ پاؤ گے، حیات طیب بھی پاؤ گے. لیکن حیات طیب کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ صرف عیش ہی عیش کرتے رہ جاؤ. حیات طیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز حلال و پاکیزہ اور صاف اور ستھرا اور دل بھی پاکیزہ. اب اس کے بعد آزمائش ہوگی کہ اس میں پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہ ہم سب دے رہے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو گیا ہے. جو اس لیے کہ احد میں کہا تھا کہ ان قریب اللہ جو ہے وہ امتلا کرے گا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے ان 2 دنوں کے چکر میں جب دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تھے اس دن؟ اب اس میں اللہ نے یہ چاہا کہ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے. البتہ اللہ کو تو معلوم ہے، پھر یعلم کیا مطلب ہے؟ تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں. میں یہ اپنا معنی کیا ہوا ہوں کہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے تاکہ یہ ظاہر کر دے تمہارے اوپر کہ کون تم میں مؤمنین مومن ہیں اور کون تم میں والذین نافقوا جو منافق ہیں وہ کون ہیں. تو اللہ جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے. دوسری جگہ پہ اس نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے مومنین کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. یہ نہ سمجھ لو کہ مومنین کو ایسے ہی چھوڑ، ما یذر اللہ المومنین علی ما علیہ، مومنین جس چیز پر ایسے ہی چھوڑ دے نہیں، جب تک کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کر دے اس وقت تک وہ چین نہ لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خبیث ہیں جو بنا میں ایمان داخل ہو گئے ہیں. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ طیب الگ ہو جائیں، خبیث الگ ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آزمائش نہ لے. آزمائش ہوگی کہاں؟ اس نے کہا مختلف ہیں، کبھی میدان میں لیں گے، کبھی گھر کے اندر لیں گے، کبھی راستے میں چلتے پھرتے لیں گے، کبھی ارد گرد بیٹھنے میں لیں گے. ہر طریقے سے امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے. اب جو میدان میں ڈٹا رہ گیا وہ مومن ہو گیا، اور جو فرار کر گیا وہ خبیث ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب جو گھروں میں
صحیح زندگی گزار لے گئے وہ مومن ہو گئے، طیب ہو گئے، اور جو یہ وہ دیواریں پھلانگنا کرنا شروع کیا تو وہ منافق ہو گئے اور خبیث ہو گئے۔ الغرض یہ ہے کہ گھر کا بھی امتحان ہے، میدان کا بھی امتحان ہے، بزم کا بھی امتحان ہے۔ جو بزم میں احترام رسالت بجا لایا وہ طیب ہو گیا، اور جو اہانت رسالت کر گیا وہ خبیث ہو گیا۔ اب اللہ آزمائش لے رہا ہے، بتا رہا ہے عقل تمہیں دیا ہے، اب تالے مت لگاؤ کہ اس پر آپ تالا لگا دو کہ یہ نہ بولنا وہ نہ بولنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم امتحان لے رہے ہیں، تمہاری عقل ہے سمجھتے جاؤ، اگر دیکھ رہے ہو کہ فساد ہو رہا ہے تو نہ بولنا، لیکن سمجھ تو لو کم سے کم کون ہے کون نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا کام ہے پہچانوانا، ہمارا کام ہے اظہار کرنا۔ جب ہم نے اظہار کر دیا، پہچانوا دیا، بتا دیا، تب تم پہچان لو اس میں کون متقی ہے کون غیر متقی ہے۔ جو متقی ہے وہ طیب ہے، اور جو غیر متقی ہے وہ خبیث ہے۔ معلوم ہو گیا دو طرح کی زندگی ہے، ایک زندگی خباثت ہے اور ایک زندگی طیب و طاہر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب دوسری بحث میں پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب دوسری بحثیں پھر شروع ہو جائیں گی کہ اگر ایک جہاں پر خبیث و طیب دونوں نظر آئیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ امتحان لیتا ہے، کھلا ہوا کہہ رہا ہے امتحان لوں گا، آزمائش کروں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بھائی آزمائش نہ کرنا مقصود ہوتا خدا کا، امتحان نہ لینا مقصود ہوتا تو چنتا کیوں؟ چنا اسی بیس پہ کہ آپ اس قابل ہیں۔ اب ہاں آزمائش لے کر کے دکھائیں آپ دنیا کو کہ آپ اس قابل ہیں۔ مثال دوں، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اوپر سے بھیج بھی رہا ہے کھانے کے لیے بھی، خدمت گزار جو ہے نبی وقت ہے۔ اب اس کے بعد کہہ دیا کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے حاملہ ہونا ہے تم کو۔ اب یہ آزمائش ہے بہت بڑی، اگر نہ ہو جائے تو ساری دنیا تھوکے گی، اب اگر تھوکے گی تو سارا کردار چوپٹ ہے، اور یہ آزمائش اللہ کی حکمت ہے۔ اب لے رہی ہے اللہ جو ہے وہ تمام آزمائشیں لے رہا ہے۔ اب یہ کیا کرے، دے کہ نہ دے، بس وہ پیش ہوا کہ نہیں ہوا۔ تبھی تو کہا کہ ہم کو تو کسی بشر نے نہیں چھوا، کیسے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہم تو منٹوں میں یہ کام کیا ہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے سب کام جو ہے امری ہے، اس میں بشر وشر کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ وہاں آدم کے پیدا کرنے میں کون بشر چھوا تھا، اور ہوا کے پیدا کرنے میں کون سا بشر چھوا تھا؟ جب وہاں نہیں چھوا تو یہاں بھی نہیں چھوئے گا۔ یہ تو ہماری قدرت کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم کتنا آمادہ ہو، توجہ ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟ تم کتنا تیار ہو، تم کتنا آمادہ ہو؟ اس لیے کہ استفاء تو اسی لیے کیا، یہاں موسیٰ سے امتحان لیا تو وہاں کہا ہم نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد جب امتحان لیا تو یہاں ہاتھ بھی جل گیا، امتحان لیا اتنا بڑا اژدہا دیکھا تو ایسی حالت کانپ گئی۔ تو یہ سارے امتحانات ہیں۔ حضرت یوسف کو یہاں تک پہنچانا تھا، مگر پہنچانے سے پہلے امتحان لیا، چاہ میں گر گئے، اور امتحان لیا کہاں سے کہاں پہنچے، آخر میں زلیخا کے دام میں پھنس گئے۔ تو یہ سارے آزمائشیں ہیں، ابتلا ہیں، یعنی طیب بھی ہے زندگی، فراخی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے۔ تو کم سے کم یہ عام مومن بندے کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ بڑے بڑے جو حالات طیب و طاہر رہنے کی حالت میں ہیں، یہ بھی زندگیاں ان کی ایسی طاہر مآب ہے کہ جو جا کے جنت میں نصیب ہوگی وہ ان کو یہی نصیب ہے، لیکن پھر بھی ان سے بھی آزمائش لے رہا ہے اللہ، تاکہ ان کی کوالٹی جو ہے نکھر کے سامنے آ جائے، اور لوگ دیکھ دیکھ کے منہ سے چلا چلا کے کہیں کہ ارے کیا کہنا، ان کا تو جواب ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو اس آزمائش میں یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ذرہ برابر ہلے نہیں، اور لوگ ببانگے دہل کہیں کہ یہ وہی ہیں کہ جو کھڑے رہ گئے اور جمے رہ گئے، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں گئے تو کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، ببانگے دہل دنیا کہے تاکہ آزمائش ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد آل محمد۔ تو ساری چیزیں جو ہیں روشن ہو جائیں، لوگوں کو معلوم ہو جائیں، پتہ چل جائے، اور پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ مگر یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان لب ہیں، جن کے پاس
जो साहिबान अलबाब हैं, जिनके पास लुभ है वही समझेंगे, जिनके पास खोपड़ी है वही समझेंगे, जिनके पास अक्लें हैं वही समझेंगे। और जो किसी मकसद के तहत हैं, अक्लें गर्दिश करती हैं खाली मकसद के तहत, उनके लिए नहीं है। इसलिए कि उनके लिए तो खुला ऐलान है, खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम व समइहिम, अल्लाह ने इनके आंखों पर भी, इनके सुनने की समाअत पर भी, इनके दिलों पर भी तमाम पर्दे डाल दिए हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी अक्लें अपने मफाद पर गर्दिश करती हैं, इनकी अक्लें जो हैं पूरे उस पर गर्दिश नहीं करती हैं। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि आजमाइश तो होगी, लेकिन आजमाइश का होना मुखालिफ हयात तैयब नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सारी चीजें आपने देख ली, अंबिया, औलिया, औसिया कि इनकी जिंदगियां जो हैं किस तरह से हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप हयात तैयब का भी मजा लें और आजमाइश से अपने ईमान के निखर के आने का भी मजा लें। ये भी एक जायका है। इसीलिए कहते हैं ना कि इल्म जो है एक जायका है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो इसको बहजत हासिल होती है, तो एक जायका आता है ना। ऐसे ही ईमान की आजमाइश में जब बराबर उतरता है तो भी एक लज्जत हासिल होती है। ये लज्जत और ये जायका जब मिलता है तो इसी के ऊपर उसने कहा कि बेअहसन अहसन तरीके का अजर लनजज़िअन्नहुम अजरहुम बेअहसन मा कानू यामलून। जो तुमने आजमाइश में साबित कदम उतर के दिखाया कि तुम बराबर मोमिन और अमल साले तुम्हारा बराबर था, तो उस पर हम अजर देंगे। और अजर जो देंगे ये जजा के तौर पर देंगे, मगर ऐसे नहीं देंगे कि जो तुम करके आए हो वो तुम चाहे जितना बेहतर बराबर उतारे हो, मगर फिर भी लंग रह गया, फिर भी नक्स रह गया, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो कमी की वजह से कमी के बराबर अजर न देंगे। बेअहसन हम ऐसा देंगे कि अहसन होगा। तवज्जो करें आप, तुम्हारी कमी के साथ आएगा मामला और हमारा जो है पूरा पूरा जाएगा मामला। तवज्जो करें, ये क्यों है? इसलिए कि तुम नाकिस हो और हम कामिल हैं। कामिल कभी नाकिस चीज नहीं देता, तो उसे तो अपनी कमाल को बचाना है, ना कि तुम्हारे नक्स पर तवज्जो है। तुम आओ तो आए जिस तरह से भी दे देंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि आए जिस तरह से दे देंगे। आओ तुम जिस तरह से भी तुम आओगे और साबित करने की सही और कोशिश करोगे। तो दर हकीकत क्या होता है, जब अमल नाकिस है तो आपके जहन में भी आएगा फिर ये अहसन देने की जरूरत क्या है। जब अमल ही नाकिस है तो जवाब उसका बड़ा खुला हुआ और साफ है और सुथरा है। कुरान में भी कहा है उसने, हम जजा इसकी थोड़ी दे रहे हैं कि जो आप 4 रकत बजा के आए हैं या आप जो है इस मैदान में इम्तिहान दे के आए हैं, इसकी जजा थोड़ी दे रहे हैं। हम जजा दे रहे हैं सही पर। तवज्जो करें आप, सही है असल, अमल जो है नाकिस है आपका, लेकिन असल सही है, उसमें आप पक्के थे। आपने इरादा जो किया था, इरादा आपका इधर से उधर हिला डुला नहीं। जो अपने इरादे में कामयाब और पक्का है, फिर उसका जो है अजर अहसन दूंगा। तवज्जो करें आप, यह सही के ऊपर इसीलिए कहा है कि ये हम इनके यहां जो का कामिल है उनको अजर तो उनके अमल से मिलता है, लेकिन जिनका अमल कामिल नहीं है उनके यहां सही पर अजर मिलता है। बात वाज़ेह हो गई। अब आप अंदाजा करें, 2 आयतें हैं कुरान में। एक आयत है बंदों से मुताल्लिक, वहां पर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे सही पर जो है हम ये अमल दे जो अंजाम दिया है सही पर हम अजर दे रहे हैं। और यहां इनके लिए भी है, उसने कहा इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन, ये सब जो है वो जजा है किस बात की कि जो आपने अमल अंजाम दिया है। वह काना सायकुम मशकूरा, और आपके सही पर हम शुक्रगुजार हैं। यहां से ये अंदाजा लगाइए कि उम्मती में और आले मोहम्मद में ये फर्क है कि उम्मती अमल करके आए उस पर जजा नहीं है, सही पर जजा है, और आले मोहम्मद के फेल पर भी जजा है और सही पर शुक्रिया है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मदार करती है कि नहीं करती है। जब आप अपने आज़म में बाकी रहेंगे तभी सही होगी आपकी, और तभी नियत होगी इन्नमल अमालु बिन्नियात। रोशन है अब हर तरह से कि सही पर आपको दिया जा रहा है। अमाल तो हमारे इसी तरह के हैं,
لیکن ان کے اعمال کامل ہیں. تو جب اعمال کامل ہیں تو پھر وہ جزا کے مستحق ہو گئے. تو اس میں کہا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب تمہارے اس عمل کی جزا ہے. کیا؟ یہ جنت ہے، یہ حریر ہے، یہ دیبا ہے، اور یہ سب جو ہے شرابن طہورا ہے، سب کچھ اس میں جو ہے یہ سب تمہارے عمل کی جزا ہے. اور پھر اس کے بعد کانا سعیکم مشکورا. توجہ کیا آپ نے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے. ایک نقطہ اس میں بڑا ظریف ہے، اگر توجہ کریں آپ تو اس مخاطب میں آل محمد اس لیے کہ محمد ہے ہی نہیں، تو اب آل محمد تو کہلائیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ رہتے تھے تو محمد و آل محمد. لیکن جب سورہ دہر کے نزول کا موقع آیا تو محمد نہیں ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ تو اب آپ آل محمد ہی تو بچے نا، مگر اللہ کو فیگر 5 ہی جو ہے چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ، فیگر 5 ہی چاہیے. وہ 4 سے تو آل محمد 4 ہی ہیں، حسن و حسین اور سیدہ علی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ 4 اور 5 چاہیے، تو اب 5ویں میں فضا لگ گئی. توجہ کیا آپ نے؟ تو آل محمد کا مقام تو تھا بہت بلند، میں ابھی ساری باتیں کہہ گیا ان کی بلندی کے لیے، لیکن یہ فضا کا بیچ میں آ جانا. تو اب جتنے تخاطب کے الفاظ ہیں وہ سارے طرح آل محمد کے لیے نہیں ہیں، اس میں فضا بھی شریک ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح نہیں. اب جو ہم بڑے مجمع کہتے ہیں آپ ہی کو بھی کہہ دیں اسی طریقے سے کہ یہ نہ سوچئے گا، یہ سوچئے کہ آل محمد کی ذات کتنی بلند ہے کہ جو ان کے دائرے میں آ جائے اور ان سے متمسک ہو جائے، جہاں وہ رہتے ہیں وہی اس کو بھی لے جاتے ہیں، جہاں وہ ہیں وہی اس کو بھی لے جاتے ہیں. جتنا تخاطب ان کا ہے اتنا ہی تخاطب اس کے لیے بھی ہے. اب وہ بھی 5ویں ہو گئی، پنجتن کے ایک حصہ بن گئی. توجہ رہے، مگر رہی کیا؟ وہی فضا خاتمہ. یہ ہے اس کے ظرف کی پہچان کہ کوئی تھوڑا سا مقام پا جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، حواس میں نہیں رہ پاتا. لیکن سورہ دہر کے مستحق ہونے کے باوجود کنیز زہرا ہی رہی. توجہ کریں آپ، برابری کا دعویٰ نہیں کیا ہے ہما شما کی طرح کہ آتے کہتے رشتہ داری ہو گئی تو ہم برابر ہو گئے، ہم زوجہ ہو گئے تو برابر ہو گئے. نہ زوجہ نہ رشتہ داری نہ کچھ نہیں، ہم کنیز سیدہ ہیں، اسی وجہ سے تو یہ رتبہ ہوا ہے. آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے اور بی بی فضہ کو دیکھا کہ کوئی کان سے باہر نکلی ہیں. انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، خدا اور اضافہ کرے. ارے خوب جنت لوٹ رہی ہو، اور جنت میں تو بڑے تمہارے جو ہیں وہ محل ہو گئے ہوں گے. ان کا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہاں کی جنت؟ انہوں نے کہا ارے تم جو کر رہی ہو. ان کا ابن مسعود تمہیں اتنا بھولا نہیں سمجھتی تھی، تم کیسی جنت کی بات کر رہے ہو؟ وہ تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں. میرے لیے تو سیدہ کا در ہی جنت ہے. یہ بولے پن کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ جنت میں محل ہو، یہ محل کیا ہے؟ سیدہ کا گھر اور اس کی ڈیوڑی میرے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں آپ، یہ نہیں کہا سیدہ کا گھر اس کی ڈیوڑی میرے لیے جنت ہے. معنی یہ ہے کہ اپنی آخرت کی بھی زندگی بتا رہی ہے کہ بے وقوف، میں جیسے یہاں کنیز ہوں ویسے ہی وہاں بھی کنیز رہوں گی. ارے اور جہاں سیدہ کا گھر ہوگا وہیں میں بھی رہوں گی، وہی ڈیوڑی میرے لیے رہے گی. اور ان کا اتنا بلند رہے گا کہ تم سر اٹھا کے نہیں دیکھ پاؤ گے کہ کہاں ہے. صلوات محمد والے محمد. تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں ہے. اس لیے کہ ہے نا روایات میں کہ لوگ سر اٹھا کے بھی دیکھیں گے تو نہ دیکھ پائیں گے کتنی بلندی پہ وہ مقام ہے کہ جو کتنے ہزار سال پہلے سے تعمیر شدہ ہے. تو اس ڈیوڑی کی خادمہ ہے، وہیں رہے گی، وہی میرے لیے جنت ہے. جو کر رہے ہیں آپ، یہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی مرتضی، حسن و حسین، محمد و آل محمد سے متمسک ہو جائے تو اس کو وہی لے جاتے ہیں جہاں خود ہیں.
اگر نہ آپ کے سمجھ میں آیا تو یہاں بھی دیکھ لیجئے. یہ تو فضا تھی جو رہی اتنے دن تک اور تاخیر رہی اور تاخیر رہیں گی. ان کے لیے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ تو رہا بھی نہیں, کبھی دور کا دور تھا, لیکن جہاں آپ ہیں وہیں لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ آپ بتائیے. صرف ایک فقرے پر کہ سوچا کہ میں نے بے ادبی کیا اور میں یہاں گھیر کے لے آیا, اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے گنہگار. لہذا گیا اور کہا کہ کیا مجھ جیسے گنہگار کے بھی گناہ بخشے جا سکتے ہیں یا میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو اب امام علیہ السلام نے, آپ اندازہ کریں تاریخ کے یہ لفظ پر غور کیجئے آپ, کہ لکھا ہے کہ حر جب گیا تو امام کے قدموں پہ گر کے کہا. امام نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے برابر اس کا چہرہ کیا. توجہ کریں آپ, اسی کا نام ہے اپنے برابر کر کے لانا, اور کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. توجہ کریں آپ, آج امام حسین نے اپنی وہ بھی بتا دی, یعنی قدرت اور اختیارات کو بھی ظاہر کر دیا کہ کیا سمجھا یہ دنیا کا امام تھوڑی ہوں. انت حر فی الدنیا والآخرہ, جیسے میں یہاں تجھے آزاد کرتا ہوں وہاں بھی آزاد کرتا ہوں, وہاں کا بھی مالک ہوں یہاں کا بھی مالک ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا تمام دنیا کے جو مومن ہیں اور محمد و آل محمد سے متوسل ہیں, ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ان کی حیات طیب ہے, اور ایسی حیات طیب ہے کہ آج دیکھیے طیب ہو گئی زندگی کی نہیں ہو گئی. یہی حور جو آپ کے سامنے ہے علیہ السلام بن گیا, طیب ہو گئی زندگی. آپ اندازہ کرو جو ہیں متمسک, ان کی زندگی آپ دیکھیں مختار علیہ الرحمہ کو متمسک ہوئے طیب ہو گئے, اور جب متمسک نہیں تھے تو ان کی حالت آپ جانتے ہیں کیا تھا. چچا نے بار بار کہا متمسک ہو جاؤ تو ہم متمسک ہوئے, ورنہ امام حسن نے جب مدد مانگی تھی تو انکار کر دیا تھا. کیا وہ امام نہیں تھے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر عقائد بنتے بگڑتے رہتے ہیں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخر ہے کہ وہی مغفرت پائے گا کہ جو ایمان لے آئے, عمل صالح انجام دے اور توبہ کرے. انی غفار لمن تابا, میں مغفرت کرنے والا ہوں شخص کی جو توبہ کرے. لمن تابا وآمن وعمل صالحا, جو توبہ کرے ایمان لے آئے عمل ثم اہتدی, اس کے بعد ہدایت یافتہ ہو گئے. بھری پڑی ہیں روایتیں بحد تواتر کہ ثم اہتدی کے معنی یہ ہے کہ ولایت علی اختیار کر لے. توجہ کر رہے ہیں, یعنی امامت کا قائل ہو جائے. اب میں بڑا غور کرتا رہا کہ ارے بھائی ایمان لے آیا, عمل صالح انجام دیا, توبہ کی, کیا ہے مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہوگی یا کس کے لیے؟ بہرحال میں نے اپنی ترتیب دی کہ پہلے گناہوں سے توبہ کیا, یعنی جب تک کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا نہ تھا اس وقت تک اسی فہرست میں ہے جو ایمان لانے سے پہلے والے ہیں. بس بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھیے آپ. تو اب اس کے بعد کیا کیا؟ توبہ کیا, توبہ کر کے ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد عمل صالح انجام دیا. جب یہ بھی ترتیب سب کر لیا اس کے بعد ولایت کو بھی اختیار کر لیا, تو یہ تو ان کے اوپر بھی منطبق ہو گیا جو عہد پیغمبر میں تھے. توبہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد جو کہتے رہے نماز پڑھو تو نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھو تو روزہ رکھتے رہے, حج کرو تو حج کرتے رہے, سب کرتے رہے. اب اس کے بعد کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا, تو اس میں بھی کہا کہ ہم مانتے ہیں یہ ہمارے مولا ہیں اور تاخیر رہے. جب تاخیر رہے تو انی غفار, تب میں ان کا معاف کرنے والا ہوں. معلوم ہوا کہ اگر ولایت علی سے انکار ہو گیا تو اب اللہ ان کے توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں اس لیے اس بات کو پھر انشاءاللہ کبھی اور کہ اب ان کے توبہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے جہاں جہاں توبہ کیا ہو, چاہے احد کے بعد کیا ہو, چاہے حنین کے بعد کیا ہو, چاہے جب جب توبہ کیا ہو, اگر ولایت علی پر باقی نہ رہ گئے یا اسے قبول نہ کیا تو توبہ
نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، اب توبہ قبول ہی نہیں ہے ان کی، لہذا آپ بحث کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہے۔ مگر بتا یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انی غفار کب؟ اس وقت کی جب ثم اہتدی، اب اس کی تفسیر بن گیا اور کہ نہیں بن گیا؟ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ زہیر ابن قین آپ دیکھیے جنگ جمل میں باپ سے لڑنے چلا گیا اور جنگ صفین میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن امام حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ تو آپ بتائیے، آپ کی زبان ہے کہ آپ کہیں کہ اب یہ گمراہ ہے؟ دم ہے آپ کے کہنے کا نہیں ہے؟ معلوم یہ وہی شخص ہے، توبہ کر لیا، ایمان بجا لایا، عمل صالح بجا لایا، اور اس کے بعد حسین ابن علی کو امام وقت مان لیا۔ حسین ابن علی کو مان رہا ہے تو حسن کو مان لیا، جب حسن کو مان لیا علی کو مان لیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو سب ولایتیں قبول کر لی، اور بھی ایسا ہی تھا، ساری ولایتیں آ گئی، جب ہدایت ہو گئی تو ہر چیز مغفرت۔ دلیل اس کی امام کا قول ہے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ توجہ کریں آپ، اس وقت تک کہیں نہیں سکتے جب تک کہ یہ توبہ، یہ اہتدا جو ہے یہ ظاہر نہ ہو جائے۔ لہذا یہاں پر دیکھیں آپ، یہ ہے تمام مومنین کی زندگی کی، حیات کی طیب ہونے کا مرکز جو ہے وہ ایمان اور عمل ہے، اور ایمان اور عمل کی قبولیت کا مرکز محبت آل محمد ہے، بغیر اس کے جو ہے اس کی کامیابی و کامرانی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جتنے بھی ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں زہیر ابن قین اتنی منزلت پر ہے کہ امام علیہ السلام اس کو جو ہے وہ اپنا وہ بنا رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے میمنہ و میسرہ میں، یعنی آپ ملاحظہ فرمائے کہ کتنی منزلت پر پہنچ گیا، کتنے درجے پر پہنچ گیا۔ مگر ایک بات جو ہے عجیب و غریب ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ چیز جو ہے ظاہر کر دی کہ زہیر ابن قین توبہ کر لیے اور وہ قابل قبول ہیں۔ زہیر جو ہے یہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ تجھے میں آزاد کرتا ہوں، تو چلی جا۔ تو اب زوجہ نے بھی ظاہر طور پر کمال ایمان ظاہر کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا، چونکہ ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے، یہ کتنا سیلفش ہوا، ساری زندگی جو ہے ایک عورت کے ساتھ گزارا، لیکن جب مقام آخری آ گیا تو کہا جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، آزاد کرنا اور نہ کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ امام جو کہہ رہے تھے میں حرف بحرف سن رہی تھی اور سب جان رہی تھی، پر ایک جگہ نہیں سمجھ سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام نے کہا تو تم سب رونے لگے، جس کی وجہ سے میں سمجھ نہ سکی کہ کیا ہے، کیا کہا ہے امام نے، وہ بتاؤ کہ کیا کہا امام نے۔ کہا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تو یہاں سے چلی جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہا زہیر آزاد کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کرنا، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ وہ کیا کہا امام نے۔ کہا سن، امام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جب میں شہید کر دیا جاؤں گا تو خیمے میں آگ لگا دی جائے گی اور زینب ام کلثوم کے سر سے چادریں چھین لی جائے گی اور ان کو رسن میں باندھ کے کچا کچا پھرایا جائے گا، جس پر ہم سب رونے لگے کہ کاش ہم زندہ ہوتے۔ اس نے کہا واضح ہے تم تو حسین کے سامنے اپنی جان دے کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤ اور مجھ سے کہتے ہو چلی جا، نہیں جاؤں گی، خدا کی قسم میں زینب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤں گی۔ اس نے بھی اپنی معافی کا اور توبہ کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہو گئی عزیزو، وہ بھی کوفہ گئی، وہ بھی شام گئی اور وہ بھی لوٹی۔ بس عزیزان گرامی آگے تاریخ نے نہ بتایا کہ کدھر گئی، اس لیے کہ اب تو اس کا کوئی کوفے میں نہیں تھا، اور آل محمد سے جو متمسک ہو جاتا ہے وہ آل محمد کے ساتھ ہے۔ عزیزو آل محمد لوٹ کے آ گئے۔ یہ دن ایام جو ہیں وہ ربیع الاول کے ہیں، گرچہ بیچ میں خوشیاں آ گئی، لیکن عزیزو بعض روایات مقاتل میں اس طرح سے ہیں کہ تنہا مشہور ہے یہ کہ 8 ربیع الاول کو قافلہ پہنچا
پہنچا، لیکن بہرحال ماہ ربیع الاول ہے اس مناسبت سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 کو نہیں، بہت بعد میں پہنچا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 15 اور 17 ربیع الاول کے بعد پہنچا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کے شروع میں پہنچا، لیکن بہرحال یہ قافلہ جو ہے ماہ ربیع الاول سے ربیع الثانی تک میں جو ہے مدینہ پہنچا۔ عزیزو مدینہ چلا گیا، اور جب وہاں گئے تو آج کی تاریخ مشہور کے مطابق بی بی حضرت ام کلثوم کی ولادت کی تاریخ تھی، لہذا بجا ہے کہ بی بی کا ایک شعر کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلی، اے مدینہ ہم کو قبول نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جب نکلے تھے تو ہمارے ساتھ رجال تھے، بریل تھے، لیکن جب لوٹ کے آئے تو کوئی نہیں، یہ ناطفال ہے اور نہ ہی رجال ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت آپ ملاحظہ کریں کہ یہ مدینہ اتنا زیادہ غم میں ڈوب گیا ہے، اور لکھا جاتا ہے کہ کوفے سے میں چند جملے پڑھ کے مصائب کے اور ختم کرتا ہوں کہ یہ آپ کی آواز بلند ہوئی کافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل مصائب ہی ہیں مجلس کے، اور مصائب میں گریہ حسین یہی ضمانت ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، یہی ضمانت ہے ہماری زندگی کی بلندی کا۔ عزیزان گرامی لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ منہال دق الباب کرتا ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا کوفے سے آپ کو چاہنے والا آیا ہے۔ خادم نے بڑھ کے دروازہ کھولا اشارے پہ امام کے، اور امام نے اندر بلا لیا، جہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھ گیا منہال، اور گفتگو کرنے لگے، پوچھنے لگے کیا حال ہے کوفہ کا، اور مختار کے وہ زمانہ چل رہا تھا، امام پوچھتے رہے، کوفہ کا حال وہ بیان کرتا رہا۔ منہال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درمیان گفتگو امام کے پیر سے کرتا ہٹا، میری نگاہ پیر پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیر میں سوراخ ہے ہڈی تک۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے منہال نہ پوچھ تو بہتر ہے۔ کہا نہیں آقا بتائیے یہ کیا ہے؟ کہا ہے منہال یہ میرے پیروں میں زنجیر باندھی تھی ظالموں نے، یہ زنجیر اتنا زیادہ ڈر آئی ہے کہ ہڈیوں میں چلی گئی تھی جس سے سوراخ ہے۔ بس میں کہوں گا عزیزو تصور کرو کہ یہ کام مدینے میں جب زنجیر نکل گئی تب بیٹھے امام، اور دیکھا تو منہال کے سینے میں درد ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ جب یزید نے رہا کیا ہوگا اور یہ زنجیریں نکالی گئی ہوں گی، ارے عزیزو تکلیف سوچو میں پکاروں، اے علی ابن الحسین، اے علی اکبر، یہ آپ کا کمال ہے کہ سینے پہ برچی کھا لیا، لیکن آپ دنیا سے چلے گئے، باپ نے برچی کھینچی تو، لیکن آئے زندہ زین العابدین، ارے پیروں کے اندر ہڈیوں میں دھرائی زنجیر کھینچا۔ عزیزو ختم کلام ہے، بس 2 جملہ اور کہتا ہوں۔ لکھا یہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینے پہنچے تھے تو آپ کے چچا محمد حنفیہ بہت تیزی سے آپ سے ملنے کے لیے گئے تھے، کہ اس لیے کہ محمد حنفیہ کی آنکھیں جو ہے کام نہیں کرتی تھیں، لہذا غلام ساتھ لے گئے، کہا میرا بھتیجا جدھر ہے خبر دینا مجھے۔ غلام نے کہا یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، قریب پہنچے جیسے امام کھڑے ہو گئے، جیسے ہی کھڑے ہو گئے حضرت محمد حنفیہ نے دوڑ کے چاہا کہ گلے لگا لے، امام نے ہاتھ لگا دیا، کہا آئے چچا آپ گلے نہ ملیے، کہا میرے لال کیا مجھ سے ناراض ہو اس وجہ سے کہ میں کربلا نہیں گیا؟ کہا نہیں چچا یہ بات نہیں ہے، بند اپنے کھولے، اور ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے سینے پہ لگایا، ارے جیسے ہی سینے پہ لگایا سینے میں صرف چھید تھے، انگلیاں چلی گئی۔ کہا میرے لال یہ کیا ہے؟ کہا اے چچا ظالموں نے توق پہنایا تھا، روایت کے فقرے محمد حنفیہ سے برداشت نہ ہوا، ارے غش میں آ گئے۔ میں کہوں گا آقا خالی یہ سوراخ دیکھ کے، ارے ذرا اس بہن سے پوچھئے جس نے اپنے آنکھوں سے شمر کو سوار دیکھا، آواز یہ پسرے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا اماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، ارے کوئی نہیں جو حسین کو بچا۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلب اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد
بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، اس تمام دنیا میں جو یہ وبا ہے اس کو نیست و نابود فرما، اس کے ڈالنے والوں کو نیست و نابود